السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا ناول شروع کریں گے جس کا نام ہے عشق صرف تم، اور جس کی رائٹر ہے فائزہ احمد۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ اف، آج تو بہت دیر ہو گئی، پکا ڈانٹ پڑے گی آج تو۔ وہ تیز قدموں سے نیچے آتی ہوئی ساتھ ساتھ پونی بھی بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑانے کا کام بھی جاری تھا۔ آپی، آج تو آپ بہت لیٹ ہو گئی ہیں، زینش نے بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے بڑی بہن سے پوچھا جو کھڑے کھڑے ہی جوس پی رہی تھی۔ رات لیٹ سوئی تھی اس لیے دیر ہو گئی ہے آج، زلیخا ذلے جو جوس فنش کرتے ہوئے اسے جواب دیا، پھر کچن میں چلی آئی جہاں نوین اور مبین بیگم کھانا پیک کر رہی تھی سب بچوں کے لیے۔ وہ کھانا سب کو گھر سے ہی بنا کر دیتی تھی تاکہ باہر کا کھانا کوئی نہ کھائے۔ بڑی چچی، میرا ٹفن ابھی تک تیار نہیں ہوا؟ ذلے نے منہ بناتے ہوئے ان سے پوچھا۔ نوین نے مسکرا کر اس کا ٹفن اس کے ہاتھ میں دیا۔ ہو گیا ہے تیار میری جان، نوین نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے ہوئے دلاڑ سے کہا۔ ذلے مسکرائی، پھر مبین چچی کو دیکھا جو نوال کا کھانا پیک کر رہی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، آج بہت دیر ہو گئی ہے، ابو آج ہاسپٹل میں گھسنے نہیں دیں گے مجھے، وہ کہتی ہوئی تیز تیز قدموں سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ نوین مسکرا کر رہ گئی جبکہ مبین نے تعصب سے نوین کو دیکھا تھا۔ بھابھی، اس نے آپ کے بیٹے کے لیے اتنا کچھ کہا لیکن آپ کے سلوک میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی؟ مبین نے انہیں دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ جس طرح ہارون میرا بیٹا ہے اسی طرح ذلے بھی میری بیٹی ہے، بے شک میں نے اسے جنم نہیں دیا لیکن میرے لیے وہ ہمیشہ سے بیٹی ہی رہے گی، نوین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی دیورانی کو دیکھا جو سر ہلاتی ہوئی دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یونی نہیں جانا تم نے؟ زینی نے ازمار کے کمرے میں آتے ہوئے حیرت سے پوچھا جو بیڈ چھوڑے نیچے کارپیٹ میں لیٹا نیند میں گم تھا۔ زینش نے اس کے کندھے ہلاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے زینی کو دیکھا، دوبارہ آنکھیں مول لی تھیں۔ ارے سونا مت، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے یونی چھوڑ آؤ، بے شک آ کے سوتے رہنا میری طرف سے، زینی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی نیند سے بہت تنگ تھی، جو ایک بار سو جاتا تھا تو پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ خود چلی جاؤ، میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا تمہارا، ازمار نے منہ بناتے ہوئے تنک کر کہا تھا، جس پر وہ ٹھنڈی سانس بھرتی رہ گئی تھی کہ اب کیا کرے کیونکہ باقی سب تو اپنے اپنے کام پر چلے گئے تھے۔ ایک وہی نکمہ تھا جو یونی بھی اپنی مرضی سے جاتا تھا، اور نالائق اتنا کہ ہر بار چاچو کی فرمائش پر اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیتے تھے یونی والے، کیونکہ یونی کا اونر عدیل صاحب کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ 2 بار تو اسے یونی سے بھی نکالا جا چکا تھا، لیکن نواب صاحب نے نہیں سدھرنا تھا تو نہیں سدھرے تھے، وہ صرف اپنی مرضی سے کرنے آیا تھا دنیا میں۔ عدیل صاحب اسے کتنی بار تو پیٹ چکے تھے لیکن ازمار پر جوتوں کا کیا اثر بھلا۔ اف، زینی منہ بناتی ہوئی چلی گئی۔ لائٹ بند کر دینا، پیچھے سے خمار آلود آواز آئی تھی نواب صاحب کی، جس پر زینی کھول کر رہ گئی تھی۔ اف، آج تو لیٹ ہو گئی میں، ذلے نے سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی میں مصروف دیکھ کر خود سے بڑبڑائی تھی۔ ہیلو ڈاکٹر ذلے، پیچھے سے آتی آواز پر وہ پلٹی تھی جہاں اس کی چھوٹی بہن اس کے ہی انتظار میں کھڑی تھی۔ ذروہ سپاٹ نظروں سے خود کو تکتی اپنی بڑی بہن کے پاس آئی۔ آپی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، پاپا سے بھی مل لیا ہے میں نے، ذروہ اسے خاموش دیکھ کر بولی۔ کیوں آئی ہو؟ ذلے نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اپنے سے 3 سال چھوٹی بہن سے پوچھا جو یونی کی لاسٹ ایئر میں تھی۔ وہ ذلے، آپی، امی نے آج دعوت رکھی ہے ماموں لوگوں کی، تو تمہاری امی نے کہا ہوگا جو اپنی بہن کو بھی دعوت دے آؤ، فالتو جو ہوئی میں، ذلے نے اس کی بات کاٹ کر تنک کر اسے کہا تھا۔ آپی، آپ ہر چیز کو نیگیٹو کیوں لیتی ہیں، کبھی کسی چیز کو پازیٹیو بھی لے لیا کریں نا، اور میں انتظار کروں گی آپ کا رات 6 بجے تک، ذروہ نے اس سے جھنجھلا کر کہا، اور پھر اس کی کچھ بھی سنے بغیر جلدی سے واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ اف، میں کیا کروں اس ڈھیٹ لڑکی کا، زلیخا نے جھنجھلا کر سوچا، پھر ڈاکٹر ذوالفقار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم سر، ذلے نے ڈرتے ڈرتے اندر آتے ہوئے کہا، لیکن اندر بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ وہ چیئر پر بیٹھا سامنے رکھے فائل کو غور سے مطالعہ کر رہا تھا، اب ذلے صاحبہ کی طرف متوجہ تھا۔ یہ لندن سے کب آیا؟ زلیخا نے پریشانی سے سوچا۔ وہ 2 سال سے لندن میں مقیم تھا اسپیشل کورس کے لیے۔
وہ کل رات کو ہی واپس آیا تھا اور اب ڈاکٹر ذوالفقار کی چیئر پر بیٹھا اسے زج کرتی مسکان سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے کافی سینئر تھا، ہارٹ سرجن تھا وہ۔ ڈاکٹر زلیخا ہارون احمد، آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں۔ آپ جانتی تو ہوں گی ہمارے رولز کتنے سخت ہیں۔ لیٹ آنے والے ڈاکٹرز اور نرسوں کو ایکول پنشمنٹ ملتی ہے۔ ہارون نے اپنی مخصوص زج کرتی مسکان سے کہہ کر اسے تپایا تھا، ہمیشہ کی طرح مجھے سزا دینے کا حق صرف ڈاکٹر ذوالفقار کا ہے۔ ذلے نے اپنی تیکھی ناک چڑھاتے ہوئے اسے جواب دیا، لیکن غصے کو قابو میں ہی رکھا تھا۔ ڈاکٹر زلیخا، آج آپ لیٹ آئی ہیں تو سزا تو میں دوں گا ہی۔ آج آپ کی ڈیوٹی بچوں والے وارڈ میں ہے۔ جانتا تھا بچے اسے پسند نہیں، کافی خار کھاتی تھی وہ بچوں کے رونے سے محترمہ۔ زلیخا کا تو دل کر رہا تھا اس کا گلا ہی کاٹ دے، لیکن صبر کے گھونٹ پیتی وہ اس کے قریب آئی۔ مر جاؤ تم، مخصوص جملہ کہتی ہوئی تیز قدموں سے وہ باہر چلی گئی تھی۔ ہاں 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 مس زلیخا، یہ آپ کی حسرت ہی رہے گی، تمہیں اس دنیا سے بھیج کر ہی مروں گا میں۔ ہارون کی طنزیہ آواز اسے اپنی پشت پر سنائی دی تھی، جس پر وہ اسے دل ہی دل میں ہزاروں گالیوں سے نوازتی اپنے کیبن کی طرف چلی گئی۔ پیچھے وہ چیئر کو گھماتا ہوا زج کرتی مسکان سے کچھ سوچ رہا تھا۔ مس زلیخا، الٹے دن گننا شروع کر دو اپنی زندگی کے، اس نے سپاٹ سے انداز میں کہا تھا۔ ازمار، کیا یہ تمہارا کالج جانے کا ٹائم ہے؟ مبین نے اسے 9 بجے نیچے آتا دیکھ کر غصے سے پوچھا، جو ہاف سلیوز وائٹ شرٹ پہنے، نیچے بلو پینٹ پہنے، اپنے ہلکے براؤن بالوں کو ماتھے پر بکھیرے وہ اپنے رف سے ہولیے میں بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ خاندان کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا وہ، گلابی ہونٹ جو ہر وقت بھینچے ہی رہتے تھے، گرین آئیز جس میں سرد سا تاثر ہر وقت رہتا تھا۔ وہ حد سے زیادہ موڈی اور لڑکیوں سے الرجک تھا۔ مما پلیز، موڈ نہیں ہے میرا لیکچرز سننے کا، وہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اف بھابی، تنگ آ گئی ہوں میں اس لڑکے سے، اسے کسی کام میں دلچسپی ہی نہیں، مبین نے چائے پیتی ہوئی نوین سے کہا۔ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی بچہ ہے، سب لوگ اس کے پیچھے مت پڑ جایا کرو۔ نوین نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے ازمار کی سائڈ لی تھی۔ اچھا امی کو ناشتہ دے آئی تھیں آپ؟ مبین نے کپ اٹھاتے ہوئے نوین سے پوچھا۔ سب سے پہلے انہی کے لیے تو بنایا تھا، نوین نے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارم کب آئے گی میکے سے؟ نوین نے پلٹ کر دیورانی کے بارے میں پوچھا۔ بس امی کی طبیعت سنبھلتے ہی آ جائے گی، وہ مبین نے اپنی بہن کے بارے میں کہا، جو بہنیں پلس دیورانیاں بھی تھی۔ کیا کر رہی تھی ذلے؟ نادیہ بیگم نے بسمل کے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں کہہ آئی ہوں امی آ جائے گی وہ، آج تک کوئی بات ٹالی ہے انہوں نے میری جو اب ٹالیں گی۔ ذروہ نے اپنی بہن کے ذکر پر مسکرا کر کہا۔ ذلے جتنی خوبصورت تھی، ذروہ اتنی ہی عام شکل کی تھی، وہ دونوں بہنیں لگتی ہی نہیں تھیں، ایک دوسرے کی بالکل متضاد تھیں، وہ شکل سے بھی اور سیرت سے بھی۔ اچھا مما، آج میں لیٹ ہو گئی ہوں یونی سے، تو اب اجازت دے مجھے، ذروہ نے بیگ وغیرہ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اللہ اور اس کی رسول کی امان میں جاؤ بیٹا، نادیہ نے پیچھے سے کہہ کر اپنے شوہر کے کمرے کی طرف بڑھی، جو شہر کے بہت بڑے بزنس مین تھے لیکن نیچر کے بہت ہی اچھے اور ملنسار تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، حنان، جو کالج میں پڑھتا تھا، شرارتی اور خوبصورت سا۔ اسپورٹس بائک پارکنگ میں کھڑی کرتا وہ ایک شان سے چلتا یونی میں آیا تھا۔ ازمار یار میری بات سنو، حسیب بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے پیچھے سے آواز مت لگایا کرو، اس نے آنکھیں سکیڑ کر اپنے جگری دوست سے کہا، جو اسے ہمیشہ پیچھے سے ہی آواز لگاتا تھا۔ چھوڑو یار تم یہ باتیں، اندر ٹیسٹ ہو رہا ہے تو ڈر کر اندر ہی نہیں گیا، مجھے کون سا کچھ آتا ہے تمہاری طرح، حسیب نے منمنا کر کہا۔ میری طرح سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، ازمار نے غصے سے اس سے باز پرس کی۔ اف یار غصہ مت کیا کرو تم، اور اب بتاؤ کیا کریں گے اب؟ حسیب نے منہ بناتے ہوئے اس سے پوچھا، جو بالکل ریلیکس تھا۔ نواب صاحب اپنی مرضی کے مالک جو تھے، دل کیا تو ٹیسٹ دیا، ورنہ کوئی ٹینشن نہیں، نکال بھی دیتے تو پھر دوسرے دن اس نے یونی میں ہی ہونا تھا۔ چل کینٹین چلتے ہیں، ناشتہ بھی تو نہیں کیا آج میں نے۔ ازمار گلاسز لگاتے ہوئے کیفے کی طرف بڑھتا، پیچھے پیچھے حسیب بھی جھنجھلاتا ہوا بڑھا۔ وہ دونوں کافی پی کر باہر آئے تھے جب سامنے سے آتی اپنی فرینڈز کے ساتھ آتی ذروہ کو دیکھ کر رکا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ ذروہ سانولی رنگت کی، سیاہ بڑی بڑی آنکھوں والی، لمبے قد کی، کمر سے نیچے آتے سیاہ سیدھے بالوں کی مالک تھی، جس کی ناک میں لونگ ہیرے کی مانند چمکتی تھی۔ وہ دونوں کلاس میٹ تھے، ایک دوسرے سے بہت خار بھی کھاتے تھے، کیونکہ اگر ذروہ ٹاپر تھی تو وہ حد سے زیادہ نالائق۔ وہ ایک دوسرے سے دور دور ہی رہتے تھے، ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے وہ دونوں اپنی اپنی سمت کی طرف بڑھ گئے تھے۔ یار اندر ٹیسٹ تھا اور اسے دیکھو یہ لنچ کر رہا ہے، ذروہ کی دوست نے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے تعصب سے کہا۔ چھوڑو اسے، ہمیں کیا؟ ذروہ نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہہ کر کافی کا آرڈر دیا تھا۔
ضلع کو آج لنچ کا ٹائم بھی نہیں ملا تھا ہارون کی وجہ سے، جس نے اسے ڈیوٹی بچوں والے وارڈ میں لگا دی تھی۔ تم سے تو ایسے ایسے بدلے لوں گی، یاد رکھو گے بچوں کے کس سے پالا پڑا ہے۔ ضلع نے کوٹ اتارتے ہوئے دانت پیستے ہوئے سوچا، پھر چائے کا آرڈر دیتی ابھی بیٹھی ہی تھی جب وارڈ بوائے نے اسے ہارون کا پیغام دیا تھا کہ وہ بچوں والے وارڈ میں اس کا ویٹ کر رہا ہے۔ اف، کہاں سے آ گیا یہ انسان؟ نہیں جاؤں گی، میرے باپ کا ہاسپٹل ہے، کسی کا آرڈر نہیں مانوں گی میں۔ زلیخا نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے خود سے کہا جو ابھی بھی ایک لڑکا رکھ کر گیا تھا۔ اس نے اطمینان سے چائے پی اور پھر نوین بیگم کا دیا ہوا ٹفن کھول کر لنچ کرنے لگی، جس میں پراٹھا اور آملیٹ تھا۔ لنچ کر کے اس نے واش روم سے ہاتھ منہ دھویا۔ باہر آ کر وہ ٹھٹکی تھی کیونکہ ہارون کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ وائٹ شرٹ پہنے، سلیوز کونیوں تک موڑے، وہ اپنی مونچھوں کے ساتھ بھر پرکشش مرد تھا، لیکن ضلع کو تو وہ دنیا کا انتہائی کم شکل انسان ہی لگتا تھا۔ اب وہ اسے اپنی ڈارک براؤن آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ ڈاکٹر زلیخا، میں نے آپ کو شاید پیغام بھیجا تھا، اس نے سرد سی آواز میں پوچھا تھا۔ میری مرضی، زلیخا نے تنک کر اسے جواب دیا تھا۔ بدلے میں ہارون نے اسے کھینچ کر کرسی پہ پٹکا تھا، پھر کرسی کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس پر جھکا تھا۔ ضلع نے حیرت سے اسے اپنے اتنا قریب دیکھا تھا۔ میں اس ہاسپٹل کے اونر ہوں مسز ہارون، اگر چاہوں تو آپ کو ابھی کھڑے کھڑے اس اسپتال سے فارغ کر دوں، لیکن صرف چاچو کی وجہ سے مجھے تمہیں یہاں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ہارون نے اس کی ہلکی گرین آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے غرا کر کہا۔ جواباً وہ بھی مسکرائی تھی۔ احمد صاحب، ذوالفقار صاحب اور عدیل صاحب 3 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے ان کی جو پاس ہی بیاہی گئی ہے۔ احمد صاحب سب سے بڑے ہیں، جن کی شادی اپنی خالہ زاد نوین سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے ہارون، جو اپنی سب کزن سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار صاحب ہیں، جن کی شادی دور کے رشتہ داروں میں ہی ہوئی تھی، نادیہ بیگم سے، جو ایک نہایت خوبصورت خاتون تھی، لیکن شادی کے بعد ان کی آپس میں بن نہیں پائی تھی، جس کی وجہ سے ان کی طلاق شادی کے 2 سال بعد ہی ہو گئی تھی۔ زلیخا، جس کا نام دادی نے اپنی پسند کا رکھا تھا، اس وقت 2 سال کی تھی جب دونوں میاں بیوی الگ ہو گئے تھے۔ نادیہ بیگم اس وقت امید سے تھی، لیکن پھر بھی وہ نبھا نہیں سکی تھیں۔ زلیخا کو لینے کی بہت کوشش کی نادیہ نے، لیکن ذوالفقار نے کسی صورت انہیں زلیخا نہیں دی تھی۔ طلاق کے بعد نادیہ کے گھر ضربہ پیدا ہوئی تھی، جس پر ذوالفقار نے لینے کی تو بہت کوشش کی، لیکن اس بار فیصلہ نادیہ کے حق میں چلا گیا تھا۔ زلیخا ہارون سے 3 سال چھوٹی تھی، جسے نوین نے بالکل اپنے بیٹیوں کی طرح پالا تھا، وہ بھی انہیں ماں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ پھر ذوالفقار کی شادی اپنے چچا کے گھر ارم سے ہوئی۔ ارم سے ان کے 2 بچے ہیں، زینش اور ارشمان۔ ارم کا رویہ ہمیشہ زلیخا سے سرد سا ہی تھا۔ وہ سوتیلا جیسا تو سلوک نہیں کرتی تھی، لیکن ایسا اسے زیادہ مخاطب بھی نہیں کرتی تھی، جس کی کوشش ضلع نے بھی کبھی نہیں کی تھی۔ زینش اور ارشمان سے وہ بہت پیار کرتی تھی، وہ دونوں بھی جواباً اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ارم اور مبین آپس میں سگی بہنیں تھیں، ارم بڑی اور مبین چھوٹی ہے۔ ذوالفقار سے چھوٹے عدیل تھا، جن کی شادی اپنے چچا زاد کے گھر مبین سے ہوئی تھی، جو تھوڑے تیکھے مزاج کی ہے۔ ان کے 2 ہی بچے ہیں، ازمار اور نوال۔ ازمار نوال سے 4 سال بڑا ہے، جو بہت ہی بگڑا ہوا بچہ تھا، اور یہ عادت بڑے ہو کے بھی نہیں گئی تھی۔ ہر کام اپنی مرضی سے کرتا تھا، چاہے اس کا نتیجہ اچھا نکلے یا برا، کرنی اس نے اپنی ہی مرضی تھی۔ وہ اپنے سب کزن سے پیارا اور ہینڈسم ہے، جس پر اس کا دماغ 7ویں آسمان پر رہتا تھا، جبکہ نوال ایک پیاری شکل کی سنجیدہ مزاج کی لڑکی تھی۔ اس کے بعد شائستہ تھی، جس کی شادی اپنے بابا کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی، جو بہت ہی گرم مزاج انسان ہے۔ انہوں نے اپنی میں رہنے والے ان کے 2 ہی بیٹے تھے، معاذ اور معیز۔ معاذ ازمار کے ہم عمر ہے، جبکہ معیز زینش کی عمر کا۔ احمد صاحب کے باپ کا انتقال 15 سال پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن ہاجرہ والدہ ان سب کا ایک دوسرے سے جوڑے رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت سلجھی ہوئی خاتون ہیں، جن کی جان ہارون اور زلیخا میں ہے۔ ان دونوں کو انہوں نے خود پالا تھا۔ پیار تو وہ سب سے ہی کرتی تھی، لیکن سب سے پیارے یہ دونوں ہی تھے انہیں، جو دادی کے سامنے تو بہت اچھے بچوں کی طرح رہتے تھے، لیکن اکیلے میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ ان دونوں کی لڑائی تو پورے خاندان میں مشہور تھی، بچے بڑے سب ان کو ایک دوسرے سے ناپسندیدگی کے بارے میں جانتے تھے۔ دادی اصولاً تو بہت سخت تھیں، ان دونوں کا نکاح بھی دادی کی خواہش پر ہی ہوا تھا۔ نادیہ کی شادی کے بعد میں جاننے والوں کے گھر ادریس سے ہوئی تھی، جن کی بیوی اور بیٹے ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھی۔ ادریس صاحب ایک بہت اچھے انسان تھے۔ نادیہ اور ان کا ایک بیٹا تھا شاہزل۔
ذلے نے طنزیہ مسکراہٹ سے اپنے اوپر جھکے ہارون کو دیکھا۔ میں تو چاہتی ہی یہی ہوں کہ تم مجھے اسپتال سے نکالو تاکہ ہر وقت تمہاری شکل دیکھنے سے تو جان چھوٹے میری، ذلے نے سپاٹ سے لہجے میں کہا تھا، جس پر ہارون نے بھی طنزیہ مسکراہٹ اچھالی تھی اس کی طرف۔ آف کورس میری جان، تمہاری ہر خواہش کو رد کرنا ہی تو مجھ پر فرض ہے، ہارون نے اس بار سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر ذلے نے مٹھیاں بھیج کر اپنے غصے پر قابو پایا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا مکہ مار کے اس کے اگلے سارے دانت توڑ ہی دے جو موتیوں کی طرح چمکتے تھے جب وہ مسکراتا تھا۔ اس آواز پر ہارون کرنٹ کی طرح اس سے دور ہوا تھا، کیونکہ دروازے کے فریم میں ذوالفقار صاحب اپنی روبدار پرسنالٹی سے کھڑے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ذلے بھی شرمندگی سے اپنی کرسی پر آئی، جلد ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ سر ڈاکٹر زلیخا کی آنکھ میں شاید کچھ چلا گیا تھا تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں دیکھ کر نکال دوں۔ ہارون نے پیچھے کی طرف ہاتھ باندھ کر نہایت سنجیدگی سے انہیں وضاحت دی، جس پر ذلے نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا جو بہت ہی سعادت مندی سے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر ہارون، آپ میرے ساتھ آئیں، پیشنٹ کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہے آپ سے، ذوالفقار نے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، یہ تو ڈاکٹر زلیخا نے بلایا تھا، تھوڑی دیر کی ہو گئی۔ ہارون نے سر ہلا کر تعصب سے کہا، جیسے اس نے سنجیدہ شاید ہی کوئی اس دنیا میں ہو۔ طنزیہ نظروں سے ذلے کو دیکھ کر کہا۔ وہ باہر کی جانب چلا گیا تھا، پیچھے ڈاکٹر ذوالفقار بھی ذلے کو دیکھ کر نکل گئے۔ دیکھو کیا کرتی ہوں اب میں تمہارے ساتھ، ذلے نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے غصے سے کہا۔ آپ ہی مجھے پتا ہے آپ ضرور آئیں گی، ذروہ نے اسے دیکھ کر چیخنے کے انداز میں کہا۔ زلیخا نے جواباً اسے گھورا۔ ذروہ نے مسکرا کر اسے دیکھا جو ناک چڑھائے ارد گرد دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ آپ کی امی کچن میں ہیں، آ رہی ہیں وہ۔ ذروہ نے اسے نظروں کی طلب کو سمجھ لیا تھا۔ غلط سمجھی ہو تم ہمیشہ کی طرح، اس نے تیکھے لب و لہجے میں کہا۔ تبھی اس کے فون کی رنگ بجی تھی۔ بابا کالنگ۔ جی بابا، بیٹا کہاں ہو؟ سب کھانے پر ویٹ کر رہے ہیں تمہارا، ذوالفقار صاحب نے فکر مندی سے اس سے پوچھا تھا۔ بابا بس ٹریفک میں پھنس گئی ہوں، 15 سے 20 منٹ میں پہنچ رہی ہوں میں، ذلے نے جلدی سے کہہ کر فون بند کیا اور ذروہ کو دیکھا جو منہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ہمارے ساتھ ڈنر کرنا تھا آج، ذروہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ سوری، پھر کبھی، ابھی مجھے جانا ہوگا، بابا ویٹ کر رہے ہوں گے، ذلے نے کہہ کر ایک خالی نظر خالی لاؤنج کو دیکھتی ہوئی پلٹ گئی۔ پیچھے ذروہ نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اپنی بہن کی پشت کو دیکھا تھا، پھر امی کو دیکھا جو ہاتھ پوچھتی ہوئی لاؤنج میں آئی تھی۔ کہاں گئی ذلے؟ نادیہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ چلی گئی آپ ہی، انہیں ضروری کال آ گئی تھی ہاسپٹل سے، ذروہ نے جلدی سے بہانہ بنایا تاکہ نادیہ کا دل نہ ٹوٹے۔ اچھا، میں نے تو اس کا فیورٹ قورمہ بنایا ہے، تم ایسا کرو دے آؤ اسے ہاسپٹل، میں ابھی پیک کرتی ہوں، نادیہ کہہ کر جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی، بنا ذروہ کو کچھ سنے جو پریشانی سے اب ہونٹ کاٹتی کھڑی تھی۔ اب کیا کرے؟ ازمار، تم نے آج ٹیسٹ نہیں دیا؟ عدیل صاحب نے موبائل میں گیمز کھیلتے ہوئے ازمار سے غصے سے باز پرس کی۔ نہیں دیا، جب آتا ہی نہیں تھا تو کیا دیتا؟ ازمار نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ عدیل صاحب نے سخت نظروں سے اسے دیکھا جو اس کی ناک کٹوانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ چھوڑ اسے اور میری بات کا جواب دو، کیا چاہتے ہو؟ ہاں بتا دو آج مجھے، عدیل صاحب نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر غصے سے پوچھا۔ ازمار مسکراتا ہوا اٹھا، پھر ان کے سامنے آیا۔ مجھے نہیں پڑھنا، مجھے سنگر بننے دیں آپ، ازمار نے دو ٹوک بات کی تھی۔ ہمارے خاندان کی ناک کٹوانا چاہتے ہو تم، لیکن کان کھول کے سن لو، یہ میں ہونے نہیں دوں گا، پڑھنا تو پڑے گا تمہیں چاہے کیسے بھی۔ عدیل صاحب غصے سے کہتے ہوئے کمرے سے تن فن کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ پیچھے ایک دو پل تو اس نے ان کی پشت کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ صوفے پر لیٹا۔ دوبارہ گیمز کھیلتا ہوا وہ الجھی ہوئی سوچوں میں گم تھا۔ مما مما، وہ بالکنی میں کھڑا نوین کو آوازیں لگا رہا تھا، جبکہ لاؤنج میں بیٹھی نیوز دیکھتی ذلے مسکرائی تھی اپنی کارستانی پر۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ کافی بنا رہی تھی تمہارے لیے، نوین نے کچن سے آتے ہوئے اسے جواب دیا۔ میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ وہ پوچھ تو نوین سے رہا تھا، لیکن دیکھ وہ ذلے کو رہا تھا جو طنزیہ مسکان سے نیوز دیکھ رہی تھی۔ دروازہ تو لاک کرتے ہو، کمرے میں کوئی کیسے جا سکتا ہے تمہارے؟ نوین نے سیڑھیوں سے آتے بیٹے سے کہا۔ آئی ڈونٹ نو، مائی ہول روم از اسکیٹرڈ، ہارون نے تیکھی نظروں سے زلیخا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں کر دیتی ہوں تمہارا روم صاف، نوین نے اس کے بکھرے بال سنوارتے ہوئے پیار سے کہا۔ مما آپ کیسے کر سکتی ہیں، اوپر آپ کو میں نے منع کیا ہے سیڑھیاں اترنے چڑھنے سے، گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، آپ کسی اور سے کہہ دیں
کہ صفائی کے لیے، کمرے کی صفائی کے لیے۔ ہارون نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ذلے نے اب یہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ ذلے تم میرا روم صاف کر دو گی؟ تم جانتی ہو نا امی کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے سیڑھیاں چڑھنے سے۔ ہارون نے معصومیت سے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے ذلے صاحبہ سے ریکویسٹ کی۔ نوین نے بھی اسے التجائی نظروں سے دیکھا کہ جاؤ میرے بچے کر دو۔ ذلے نے ان کی نظروں کا مطلب سمجھ کر گہرا سانس لیا۔ ان کی بات سے وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، وہ یہ بات ہارون جانتا تھا۔ جی بڑی چچی۔ ذلے ہارون کو گھورتی ہوئی اس کے پاس سے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئی۔ ہارون نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے اپنے روم میں جاتا دیکھا۔ میں تمہارے لیے کافی لے آؤں؟ نوین کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ اپنے روم میں آیا جہاں وہ دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے کمرے کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو صرف شرٹس اور چیزیں پھینکی تھیں، لیکن یہاں تو کمرے کی حالت بہت ابتر تھی۔ سارے فرش پر پانی بکھرا پڑا تھا، بیڈ شیٹ نیچے پڑی ہوئی تھی، سارے ٹیشو پیپرز بھی فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اس نے صرف شرٹس نیچے پھینکی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی پرفیومز وغیرہ۔ بیگم صاحبہ، آپ نے صفائی شروع نہیں کی ابھی تک؟ ہارون نے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے فسادی انسان، میں نے تو صرف شرٹس پھینکی تھی۔ ذلے نے اس کی طرف پلٹ کر غصے سے کہا، جس پر اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ آپ کو سزا بھی تو دینی تھی نا بیگم صاحبہ۔ When will I think so much punishment for you؟ ہارون نے طنزیہ مسکان سے کہا اور باہر چلا گیا۔ اف، کیا کروں میں، اس شاطر انسان کا ہر بار پکڑ لیتا ہے مجھے، لیکن سزا تو اب میں تمہیں دوں گی ڈاکٹر ہارون صاحب کی یاد کرو گے ساری رات۔ ذلے نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ السلام علیکم۔ سب رات کا ڈنر کر رہے تھے جب ذروہ کی آواز پر چونک کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ذلے نے حیرت سے رات کے وقت اپنی بہن کو یہاں دیکھا۔ میری بچی کیسی ہو تم؟ دادی نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے شفقت سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، بیٹھو بیٹا ڈنر کرو ہمارے ساتھ، نوین نے مسکراتے ہوئے اسے آفر دی۔ میں تو کر کے آئی ہوں لیکن تھوڑا سا چکھ لیتی ہوں آپ کے کہنے پر، انہوں نے زینی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ زینش نے مسکراتے ہوئے اسے پلیٹ میں بریانی نکال کر دی۔ آپی، یہ آپ کے لیے مما نے بنایا ہے۔ ذروہ نے ہچکچاتے ہوئے سامنے چھوٹا سا ڈبہ کرتے ہوئے کہا، کیا ہے اس میں؟ ذلے نے اس سے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کا فیورٹ قورمہ، ذروہ نے مسکرا کر کہا، پھر ڈبہ اس کے سامنے رکھا۔ باقی سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ کیا لائی ہے میری گڑیا؟ ذلے جو ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی، پیچھے سے ہارون نے آ کر ڈبہ اٹھا کر پوچھا، بھائی آپی کے لیے مما نے قورمہ بھیجا ہے۔ ذروہ نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ ارے اچھا کیا لے آئی، آپ کی آپی تو ڈنر کر چکی ہیں، میں ہی رہتا ہوں، کیا میں یہ کھا سکتا ہوں؟ ہارون نے اپنی زج کرتی مسکان سے ذروہ کو پوچھا، جس نے مسکراتے ہوئے ذلے کو دیکھ کر سر ہلایا۔ وہ ہارون کو کبھی نہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ میرا ہے، لاؤ اسے دو مجھے۔ ذلے نے ڈبہ اس کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے کہا، بیٹا دے دو اسے، تمہیں تو ویسے بھی تیکھی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ نوین نے اپنے بیٹے سے کہا جو چمچے سے قورمہ کھانا شروع کر چکا تھا۔ اللہ کرے مر جاؤ تم، ذلے دھیمے سے کہتی ہی تنفن کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ اس کی چھوڑی ہوئی چیئر پر بیٹھ کر کھانا شروع کر چکا تھا۔ نوین نے شرمندگی سے ذروہ کو دیکھا، جس نے مسکرا کر انہیں آنکھوں سے تسلی دی تھی، جبکہ مبین بیگم نے منہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی، جو اب ذوالفقار کے کندھے سے ٹیک لگائے ان سے کوئی فرمائش وغیرہ کر رہی تھی۔ میں چائے بناتی ہوں سب کے لیے، ذروہ نے نوین کو کچھ کچن میں جاتے دیکھ کر کہا، پھر اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ آپی، آپ کی لائٹ کافی تھا، ذروہ نے بالکنی میں کھڑی ذلے کے آگے مگ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھی اپنے ہارون بھائی کو دے آؤ، ذلے نے تلخی سے کہا۔ تو آپا، آپ نے کون سا مما کے ہاتھ کا قورمہ کھا لینا تھا، جانتی ہوں اپنی آپی کو میں، ذروہ نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ بس کر دو تم لوگ، جیسے دیکھو اسے اس کی ہی سائیڈ لیتا رہتا ہے۔ سڑی سی شکل والے سے جان چھوٹی ہوئی تھی، پھر آ گیا کہیں۔ ذلے نے اسے ڈانٹتے ہوئے ہارون کے بارے میں غصے سے کہا، آپی میں سوچتی ہوں آپ کو کبھی ہارون بھائی سے محبت ہو گئی تو وہ محبت کیسی ہوگی، واؤ کاش میرا یہ خواب جلد ہی پورا ہو جائے، ذروہ نے حسرت بھرے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر ذلے نے تگڑی گھوری سے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ آپی میں چلتی ہوں، دیر ہو گئی ہے، ذروہ نے جلدی سے کہہ کر باہر کی طرف لپکی تھی۔ پیچھے سے وہ تیکھی ناک چڑھائے کافی کے مگ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ازمار کہاں جا رہے ہو؟ ذوالفقار صاحب نے اسے باہر کی طرف جاتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ذروہ نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا، جو شرٹ کے سارے بٹن کھولے، نیچے ہلکی سی بنیان پہنے اپنی سنجیدہ سے تاثرات سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ چاچو ایک فرینڈ کی طرف جا رہا ہوں، اس نے موبائل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے انہیں جواب دیا تھا۔ جاتے ہوئے ذروہ کو گھر چھوڑ دینا، میں نے کہا ہے رک جاؤ، لیکن یہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم جاتے ہوئے احتیاط سے گھر چھوڑ دینا اسے۔
بابا میں چلی جاؤں گی، ارشمان کے ساتھ ویٹ کر لیتی ہوں میں اس کا، ضرور نے جلدی سے کہا۔ نہیں بیٹے، وہ لیٹ آئے گا۔ ذوالفقار صاحب نے سنجیدگی سے کہہ کر ازمار کو دیکھا جو بیزاری سا منہ بنائے کھڑا تھا۔ چاچو میں بائک پر جا رہا ہوں، ازمار نے ضرور کو دیکھ کر کہا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، تم آرام سے چلانا، وہ کہہ کر چائے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی منہ بنائے ذوالفقار صاحب سے مل کر باہر آئی تھی، جہاں وہ اپنی اسپورٹس ہیوی بائک اسٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی اس کے پیچھے ایک طرف پاؤں کر کے بیٹھی تھی۔ ازمار نے ہونٹ بھینچ کر اپنے پیچھے بیٹھی مصیبت کو دیکھا، پھر بائک کو فل اسپیڈ سے چھوڑتا باہر مین روڈ پر آیا تھا۔ پلیز تھوڑا آہستہ چلائیں، ضرور نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے سپاٹ سی آواز میں کہا، جس نے ناک سکیڑ کر اس کی بات کو ہوا میں اڑایا تھا۔ تاثیر نے ضرور نے لرز کر اس کے کندھے پر ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ رکھا تھا، جس پر اس نے چونک کر اس کے ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھتے دیکھا تھا۔ اف، یہ مصیبت کہاں سے میرے پلے پڑ گئی، اس نے جھنجھلا کر سوچا تھا۔ ہارون کافی کا کپ لیے بیڈ پر بیٹھا ہی تھا، لیکن دوسرے ہی پل اسے اٹھنا پڑا تھا۔ یہ کیا؟ اس نے حیرت سے گیلے بیڈ کو دیکھا۔ پھر کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ لگا کر بیڈ چیک کیا تو فل پانی سے گیلا تھا۔ ہارون نے ہونٹ بھینچ کر اپنے گیلے بیڈ کو دیکھا، جس پر کم از کم آج تو سویا نہیں جا سکتا تھا۔ اف، زلیخا کی بچی، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ یو ول ہیو ٹو پے فار دس۔ ہارون غصے سے ہونٹ بھینچ کر بڑبڑایا تھا، جبکہ زلیخا بیڈ پر لیٹی مزے سے اس کے ایکسپریشنز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اور لو مجھ سے پنگا بچو، ذلے آنکھیں موند کر بڑبڑائی تھی۔ وہ سو رہی تھی جب اس پر سے کسی نے کمبل کھینچ کر اتارا تھا۔ ذلے نے حیرانی سے اپنے بیڈ کے قریب کھڑے ہارون کو دیکھا اور پھر جلدی سے اپنی شرٹ درست کرتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم میرے روم میں کیسے آئے؟ میں تو لاک کر کے سوئی تھی، ذلے نے صدمے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ونڈو سے، ہارون نے اس کی شکل دیکھتے ہوئے ریلیکس سے انداز میں کہا۔ اف، کیسے لاک کرنا بھول گئی میں آج، ذلے نے پریشانی سے ونڈو کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر ہارون کو دیکھا جو بھیچے ہوئے ہونٹوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو شرافت سے میرے روم سے چلے جاؤ، ورنہ ابھی چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، ذلے نے غصے سے اسے وارننگ دی۔ میری طرف سے آپ یہ شوق پورا کر سکتی ہیں، میں روئی اسی لیے تو لایا ہوں، ہارون نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ یہ تم میرے بیڈ پر کیوں لیٹ رہے ہو؟ ذلے نے حیرانی سے اسے اپنے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر پوچھا۔ سونے کے لیے، جواب نہایت معصومیت سے آیا تھا۔ اٹھو میرے بیڈ سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ذلے نے اسے دیکھتے ہوئے انگلی سے وارننگ دی تھی، جبکہ وہ بنا اس کی دھمکی کو کسی خاطر میں لاتے ہوئے آنکھیں موند چکا تھا اور لائٹ بھی گل کر چکا تھا۔ اف، ذلے نے زچ ہو کر اسے دیکھا، پھر ڈھیٹوں کا سردار تھا۔ اٹھو یہاں سے، مجھے سونا ہے، ذلے نے اپنے کمبل اس پر سے کھینچتے ہوئے کہا۔ میں تو نہیں جا رہا جانی، یو کین سلیپ ود می، آئی ڈونٹ مائنڈ، جواب پھر سے زچ کرتا ہوا آیا تھا۔ ذلے نے کھینچ کر تھپڑ اپنے سر پر مارا، جس نے بے وقوفی سے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی تھی، جبکہ ہارون مخصوص زچ کرتی مسکان اسے تپاتا پھر سے آنکھیں موند گیا تھا۔ میں کہاں سوؤں اب، ذلے نے پریشانی سے صوفے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی اپنی ذات پر، اس لیے صبر کے گھونٹ پیتی ہوئی صوفے پر بیٹھی۔ پھر اپنے کمبل کو دیکھا جو وہ اوڑے ہوئے تھا۔ ذلے غصے سے اٹھی اور ایک جھٹکے سے اپنا کمبل کھینچتی صوفے پر آئی تھی، جبکہ ہارون نے کندھے اچکائے ہوئے دوبارہ آنکھیں موند لی تھیں۔ ذلے کوس کر رہ گئی تھی۔ وہ تن فن کرتی لائٹ آن کرتی دوبارہ صوفے پر بیٹھی۔ یہ تم نے لائٹ کیوں آن کی ہے؟ ہارون نے اسے غصے سے باز پرس کی۔ مجھے اندھیرے میں نیند نہیں آتی، ذلے نے کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ جانے من، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی، ہارون نے کہہ کر لائٹ بند کر دی، جبکہ ذلے کھول کر رہ گئی۔ یہ میرا کمرہ ہے تو مرضی بھی میری ہی چلے گی، ذلے نے کہہ کر لائٹ آن کر دی، جبکہ ہارون نے پھر سے بند کر دی تھی۔ یہ سلسلہ تو ساری رات تک ہی چلنا تھا، ہار تو ان دونوں میں سے کسی نے نہیں مانی تھی، دونوں ضد کے پکے جو تھے۔ صبح کے 3 بج رہے تھے جب وہ بیڈ سے اٹھا تھا۔ وہ سویا کہاں تھا، ساری رات تو لڑتے گزری تھی دونوں کی۔ اس نے صوفے پہ دیکھا جہاں وہ بے ترتیب سی لیٹی ہوئی تھی۔ ہارون نے ہونٹ بھیجے، پھر سر جھٹکتا ہوا اس تک آیا تو تھوڑا سا جھکا اور پھر نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ زلیخا کی نیند بہت گہری تھی، اس لیے اس نے نیند میں کوئی خلل نہیں پڑا تھا۔ ہارون اسے بیڈ پر لٹا تھا، جیسے راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کے اس نے بیڈ چیک کیا جو ابھی بھی اسی طرح سے گیلا تھا۔ ڈرائر سے خشک کرنا پڑے گا، اس نے کمر پر ایک ہاتھ رکھ کر پرسوچ انداز میں کہا، اور پھر فریش ہونے چلا گیا۔ ضرور نے اپنے لمبے بالوں کو سخت چوٹی میں قید کر کے کالی شیشوں والی چادر اوڑھی۔ وہ ایک عام سی شکل والی لڑکی تھی، لیکن دل کی وہ بہت پیاری تھی، لیکن آج کل لوگ دل نہیں شکلیں دیکھتے۔ اس کی بات نادیہ نے اپنے خاندان میں چلائی ہوئی تھی، لیکن کسی بھی لڑکے کو سانولے رنگ کی لڑکی نہیں چاہیے تھی، جس کی وجہ سے نادیہ بہت پریشان بھی رہتی تھی۔ السلام علیکم اماں، اس نے نیچے آتے ہوئے نادیہ کو سلام کیا، جبکہ نادیہ کی ساس جو کبھی چھوٹے بیٹے کی طرف ہوتی تھی تو کبھی بڑے بیٹے کی طرف، وہ آج صبح ہی اپنے چھوٹے بیٹے ادریس صاحب کی طرف آئی تھیں۔ اس نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا۔
جو دھیمے قدموں سے چلتی ہوں دونوں تک آ رہی تھی۔ السلام علیکم دادی جی، ضرور نے دھیمے سے انہیں بھی سلام کیا، جس کا جواب فرزانہ بیگم نے منہ بنا کر دیا تھا۔ ماما دیر ہو رہی ہے، چلتی ہوں، ضرور آہستہ سے کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ارے بیٹا ناشتہ تو کرتی جاؤ، نادیہ نے پیچھے سے اسے پکارا تھا۔ ارے ایک ٹائم ناشتہ نہیں کرے گی تو مر نہیں جائے گی، چائے بنا کر لاؤ میرے لیے۔ وہ جو رکی تھی نادیہ کی پکار پر، فرزانہ کے تیکھے لہجے پر وہ سر جھٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اس کی کر دو اب شادی، جتنی جلدی ہوتی ہے، آج کل خوبصورت لڑکیوں کے لیے رشتے نہیں ملتے، یہ تو پھر نہایت کم شکل ہے، فرزانہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر نادیہ غصے سے سر جھٹکتی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جو دادی کو سلام کرنے آئی تھی، دادی کے بستر سے اسے سوتا دیکھ کر کھول کر رہ گئی تھی۔ رات کا سارا منظر نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ میری نیند تباہ کر کے خود کتنے آرام سے سو رہا ہے نواب، ضلع نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر ضلع نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس پکڑا۔ ضلع نے پانی اس کے سر پر پھینکا تھا، جس سے وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر ہارون احمد، اٹھ جائیں ڈاکٹر صاحب، یہ نہ ہو کہ آج کہیں آپ لیٹ ہو جائیں، آنے پر سزا نہ مل جائے۔ خوبصورت مسکان سے کہتی ہوئی بھاگ گئی تھی کمرے سے۔ پیچھے وہ اسی طرح بیٹھا اپنے ساتھ ہوئی کارروائی کے بارے میں بے یقین سا بیٹھا تھا۔ دروا نے چونک کر اسے دیکھا، جو بری طرح 2-3 لڑکوں سے پارکنگ میں ہاتھا پائی میں مصروف تھا۔ وہ اکیلا تھا اور وہ 3 پارکنگ سنسان سی تھی، اس لیے سب لوگ جا چکے تھے۔ اسے تو اسائنمنٹ بناتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی، وہ انہیں اچھا خاصا پیٹ چکا تھا۔ چھوڑو اسے، دروا نے ایک لڑکے کا بازو پرے کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ تینوں لڑکے سمیت ازمار بھی چونک کر اسے دیکھا۔ تم جاؤ یہاں سے، ازمار نے ان لڑکوں کو دھکے مارتے ہوئے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تم چلو یہاں سے، ورنہ میں تم سب کی شکایت پرنسپل سے کروں گی، دروا نے انہیں انگلی سے دھمکی دیتے ہوئے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تینوں جس نظر سے دروا کو دیکھ رہے تھے، وہ ازمار کا خون کھولانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے ان کی کلائی پکڑی۔ تم تینوں کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، ازمار تینوں سے کہتا ہوا تیز قدموں سے وہاں سے نکلا تھا۔ کیوں آئیں تم وہاں مس دروا صاحبہ؟ ازمار نے غصے سے اس سے بات پرس کی۔ جواباً زری نے ہونٹ کاٹ کر اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر خوبصورت نقوش تنے ہوئے تھے۔ تم لڑ رہے تھے، زری نے جھنجھلاتے ہوئے آواز میں کہا۔ آئندہ میرے کسی معاملے میں مت پڑنا، ازمار نے غصے سے کہا، اور وہاں اس فائٹ کے بارے میں گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ازمار نے اس بار ریلیکس انداز میں اس سے کہا تھا، جو پریشانی سے اس کے ہونٹوں پر لگے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں چوٹ لگی ہے، دروا نے بے تاثر لہجے میں کہا، جس پر وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتا ہوا پلٹ گیا تھا۔ پیچھے وہ پریشانی سے پلٹ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ ابھی فارغ ہو کر اپنے کیبن کی طرف ہی بڑھی تھی جب ہارون نے اسے کھینچ کر پلر کے پیچھے اپنے قریب کیا تھا۔ ضلع تو اس سچویشن کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اس لیے سیدھی اس کے سینے سے لگی تھی۔ ہارون غصے بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ صبح سے کسی کانفرنس میں گیا ہوا تھا، ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی آیا تھا، اور اب ضلع کی شامت پکی تھی صبح والی حرکت پہ۔ یہ کیا حرکت ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، ضلع نے اس سے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے غصے سے کہا۔ اپنی بیوی سے رومانس کرتے ہوئے کیسی شرم ڈاکٹر زلیخا؟ ہارون نے غصے سے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے تیکھے پن سے باور کرایا تھا۔ کیا؟ ضلع نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آئندہ میرے ساتھ اس طرح کی کوئی فضول حرکت کی تو بہت برا ہوگا مس زلیخا، ہارون نے سرد آواز میں اسے وارننگ دی تھی۔ ڈونٹ کال می زلیخا، ضلع نام ہے میرا، ضلع نے چڑھتے ہوئے اسے باور کرایا تھا۔ زلیخا بی بی، آپ پہلے سے بہت موٹی ہو گئی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ ضلع نے تنک کر اس سے پوچھا۔ ہم رات کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آپ کو بیڈ پر لٹایا تھا، بس تب سے ہی ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، میں نے سوچا شاید وزن زیادہ اٹھا لیا تھا اسی لیے درد ہو، ہارون نے لاپرواہی سے اسے آگ لگائی۔ کیا مطلب، تم نے مجھے چھوا تھا؟ جواباً وہ صرف مسکرایا ہی تھا۔ اف، مر جاؤ تو میری جان چھوٹے تم سے، زلیخا غصے سے کہتی پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ پیچھے وہ اپنے سلکی بال سنوارتا، ہونٹوں پر سیٹی کی دھن بجاتا تاریک گوشے سے باہر آیا۔ جسے تپانا تھا اسے تپا چکا تھا، اب وہ بہت ریلیکس فیل کر رہا تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑی شازل کی دادی بابا سے لاڈ اور پیار کرتے دیکھ رہی تھی۔ ایک حسرت تھی جو اس کے دل میں بہت شدت سے اٹھتی تھی، اپنے گھر کی ایسے ہی سب سے لاڈ کرنے کی، شرارتیں کرنے کی، لیکن اسے تو بہت کم عمر میں ہی باور کرایا جا چکا تھا کہ وہ اس گھر کا نہیں، یہاں سے گھر کی نہیں، یہاں اسے سنبھل کر رہنا ہوگا۔ وہ گہری سانس لیتی ہوئی مسکرائی، پھر چینج کرنے اندر گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ فرزانہ بیگم نے اسے گاڑی کی چابی پکڑتے دیکھ کر غصے سے استفسار کیا۔ آپی کا فون آیا تھا، انہیں کوئی ضروری کام ہے شاید، وہ آہستہ سے کہتی۔ بابا سے اور نادیہ سے اجازت لیتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ لو بھلا نادیہ، اسے کہا کرو کالے کپڑے مت پہنا کرو، اس میں تو اور کالی لگتی ہے یہ، فرزانہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ہاتھ گاڑی کھولتے ساکت ہوئے تھے۔ اماں پلیز، آپ ہر وقت بچی کے پیچھے مت پڑا کریں، ادریس صاحب نے جھنجھلاتے ہوئے اماں کو ٹوکا۔ فرزانہ بیگم نے سر جھٹک کر چائے کا کپ اٹھایا۔ نادیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا جو گاڑی میں بیٹھی اسے اسٹارٹ کر چکی تھی۔ میری غلطیوں کی سزا میری بچی بھگت رہی ہے، نادیہ نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے سوچا۔ وہ ایک گورے رنگ کی خوبصورت خاتون تھی، جبکہ ذوالفقار کا سانولا رنگ تھا۔
وہ اس شادی سے بالکل بھی راضی نہیں تھی، لیکن اسے گھر والوں نے زبردستی کر دی تھی اس کی شادی ذوالفقار سے، لیکن وہ زیادہ عرصے نبھا نہ سکی تھی، اب وہ صرف پچھتا ہی سکتی تھی۔ ازمار اپنے دوستوں کے ساتھ ریس لگا کر گھر آ رہا تھا جب اس کی نظر سڑک کے بیچوں بیچ چلتی ضروا پہ پڑی تھی۔ وہ بے وقوف اس وقت سنسان سڑک پہ کیا کر رہی ہے ایڈیٹ، وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا اس کے سامنے رکا تھا۔ ضروا اسے اپنے سامنے دیکھ کر چونکی، وہ تو گھر ہی جا رہی تھی، لیکن گاڑی کو اچانک خراب ہونے پر وہ پریشانی سے پیدل ہی چل پڑی تھی، فون بھی وہ گھر چھوڑ آئی تھی۔ لیکن اب ازمار کو سامنے دیکھ کر اسے کہیں خوشی بھی ہوئی تھی، ورنہ اندر سے وہ بہت ڈر گئی تھی سنسان سڑک پر۔ میری گاڑی خراب ہو گئی، ضروا نے اسے اپنی پریشانی ہچکچاتے ہوتے بتائی تھی۔ بیٹھو پیچھے، ازمار نے سپاٹ سے انداز میں کہا۔ ضروا جلدی سے بیٹھ کر نخرے وہاں دکھائے جاتے ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا ہو، اس کے تو آج تک کسی نے نخرے اور لاڈ نہیں اٹھائے تھے، اس لیے وہ چپ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بھی اس کے بیٹھنے پر بائک فل اسپیڈ میں چھوڑ دی تھی، جس پر ضروا نے بے ساختہ ہاتھ اس کی کمر کے گرد کسے تھے، جس پر ازمار نے چونک کر پیچھے دیکھا تھا اور پھر یہیں سے غلطی ہوئی آگے گڑھا تھا، جس سے بائک لہراتی ہوئی دور گھسیٹتی ہوئی گئی تھی۔ وہ کنٹرول نہیں کر سکا تھا بائک کو۔ حد ہو گئی ہے، امی کو میری بیٹی کے لیے یہی لڑکا ملا ہے پورے خاندان میں، نادیہ نے تب کے ادریس صاحب سے کہا جو خود سر تھامے بیٹھے تھے۔ نادیہ پلیز تم پریشان مت ہو، امی نے صرف بات کی ہے، ہم کون سا ضروا کا رشتہ کر دیں گے وہاں۔ ادریس صاحب نے نادیہ کو ریلیکس کرنا چاہا۔ کیا آپ اپنی امی کو نہیں جانتے جو ایک بار منہ سے نکل دیں تو پھر اسے پورا گھر کر کے ہی چھوڑتی ہیں، لیکن آپ اپنی اماں کو سمجھا دیں۔ میں ہرگز اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے انسان سے نہیں کروں گی، میری بیٹی جیسا کوئی ایک ہو تو وہ آپ کے خاندان میں، میری بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے، انشاءاللہ اس کے لیے اللہ نے کوئی ایسا ہی سبب لگائے گا، آپ سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ نادیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی تھی، جبکہ ادریس چپ اور پریشانی سے نادیہ کو دیکھ رہا تھا۔ ضروا کی چیخ پورے ویرانے میں گونجی تھی۔ چوٹیں تو ازمار کو بھی آئی تھیں، لیکن اس کا یہ معمولی چوٹیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں۔ وہ آئے دن ایسی چوٹیں کھاتا رہتا تھا، کبھی ہاتھا پائی سے تو کبھی بائک ریسنگ میں، لیکن وہ نازک سی لڑکی جس کا احساس تھا اسے۔ اس نے ازمار کی کمر کو کس کے پکڑا ہوا تھا تو گرے ہوئے بھی اسے نہیں چھوڑا، اسے لیے ساتھ ہی گری تھی، جس سے وہ کمر کے بل اس پر گرا تھا جس پر وہ چیخ کر رہ گئی تھی۔ ایک تو زخم آئے تھے اور اوپر سے وہ نواب بھی اسی پر گرے تھے۔ ازمار جلدی سے سیدھا ہوا، اسے دیکھا جس کے ماتھے پر رگڑیں لگی تھیں، وہ بازو سے ہونٹوں کے قریب سے ہلکا سا خون بھی بہہ رہا تھا۔ بروقت گرنے سے انہیں چوٹیں اتنی شدید نہیں آئی تھیں۔ ضروا اٹھو، کچھ نہیں ہوا۔ ازمار نے بنا اپنی چوٹ کو دیکھے اس کے پاس آیا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر سیدھا کیا جو اونچا اونچا رو رہی تھی۔ دیکھو چپ ہو جاؤ، میں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں تمہیں، ریلیکس رہو، ازمار نے اب کی دفعہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم چپ ہوئی اور اسے دیکھا جس کے چہرے کے اطراف میں رگڑیں لگی ہوئی تھیں اور ٹانگ پہ بھی ہلکا ہلکا سا خون لگا ہوا تھا، شاید ٹانگ پہ زخم لگا تھا۔ وہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، ضروا نے ہونٹ لٹکا کر اس سے اپنا درد بیان کیا۔ میں ہوں نہ، لے چلتا ہوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس، ازمار نے سنجیدگی سے بالوں کو چہرے کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ذرا نے ہونٹ بھینچ کر سر ہلایا، ورنہ درد تو اسے کہنی پر بھی بہت ہو رہا تھا، چہرے پر بھی جلن کا بہت احساس تھا۔ ازمار ہونٹ بھینچ کر ٹانگوں کو سمیٹ کر آہستہ سے اٹھا۔ وہ آہستہ سے بائک کی طرف بڑھا جو پہلے ہی چل رہی تھی، لیکن اب خاموش سڑک پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی مشکل سے جھک کر بائک سیدھی کی، وہ ضروا حیرانی سے اسے دیکھے جا رہی تھی جس کی ٹانگ سے بلیڈنگ جاری تھی، لیکن وہ پھر بھی کیسے چل رہا تھا۔ ضروا کو درد کو ضبط کرتے ہوئے سوچا، بائک کو اسٹارٹ کرنے کے نام نہیں لے رہی تھی، اوپر سے موسم بھی خراب ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اسے اپنی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ ضروا کی وجہ سے فکر مند تھا جس سے اس خطرناک روڈ سے نکالے، لیکن بائک اس کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی جو اسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے زور سے بائک کو غصے سے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا، جس پر زرین نے نہایت چونک کر اسے دیکھا تھا جو اب اس کے قریب آ رہا تھا لنگڑاتا ہوا۔ زرین نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا جو کمر پر ہاتھ ٹکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینی بیٹی جاؤ بابا کے لیے چائے بنا کر لاؤ، ارم نے لاؤنج میں بیٹھے زینش سے کہا۔ میں بنا لاتی ہوں، زلے نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ زینش نے بھی التجائی نظروں سے ماں کو دیکھ کر بنانے دیں آپ ہی کو، میں ڈرامہ دیکھ لوں، جس سے کہا ہے وہی بنا دے، جاؤ زینی، ارم نے غصے سے گھورتی ہوئی روم میں چلی گئی۔ ضلع نے سنجیدگی سے زینی کو دیکھا۔ زینی نے شرمندگی سے نظریں جھکا کے کچن میں جانے ہی لگی تھی جب اس نے روکا۔ بابا کے لیے چائے میں ہی بناؤں گی، وہ غصے سے کہتی کچن میں چلی آئی۔ پیچھے زینش نے کندھے اچکا کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر سے ڈرامے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ضلع کچن میں آخر چائے بنا رہی تھی جب ہارون کچن میں انٹر ہوا۔ ضلع ایک کپ کافی پلیز، ہارون کی طرف سے نہایت شرافت سے فرمائش آئی تھی۔ اوکے، میں بھجوا دیتی ہوں تمہارے روم میں،
ذلے نے بھی شرافت اور معصومیت سے کہا، جس پر ہارون نے داڑھی کھجاتے ہوئے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اوکے، میں چاچو وغیرہ کے ساتھ باہر ہی بیٹھا ہوں۔ ہارون مونچھوں کو انگلیوں سے سنوارتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ ذلے کے سامنے جان بوجھ کر مونچھیں سنوارتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی مونچھیں سے وہ کتنا چڑھتی ہے۔ زہر لگتا ہے مجھے یہ اور اس کی مونچھیں۔ ذلے نے شوگر کا ڈبہ بند کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ جس کو سب کو دینے کے بعد وہ ہارون کے پاس آئی، جو کسی فائل کا بہت باریک بینی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ تمہاری کافی، ذلے نے ٹرے اس کے سامنے کرتے ہوئے مصنوعی مسکان سے کہا۔ ہارون نے ٹرے کو دیکھا جس پر 2 کپ رکھے تھے، ایک چائے کا دوسرا کافی کا۔ ہارون طنزیہ مسکرایا، پھر ہلکی سی مسکان سے کافی کا کپ چھوڑتے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ذلے نے حیرانگی سے کافی کے کپ کو اسے دیکھا جو سنجیدگی سے چائے کے کپ سے سپ لے چکا تھا۔ تم نے کافی کے لیے کہا تھا، یہ چائے میری ہے، ذلے نے صدمے سے چور لہجے میں کہا۔ سوری ذلے، تم کافی پی لو، سر میں بہت درد تھا میرے۔ ہارون نے دادی کو دیکھ کر نہایت معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا، ارے تو کوئی دوا لو نا بچے، دادی نے فکر مندی سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے دادی، چائے پیتے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، ہارون نے بہت ہی معصومانہ انداز میں کہا تھا، جبکہ ذلے کا تو دل کر رہا تھا اس کا سر پھاڑ دے، جھوٹوں کا سردار۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر غصے والے شدید تاثرات سجے ہوئے تھے۔ ذلے، تم کافی پی لو پلیز، مجھے دل میں گالیاں مت نکالنا کہ میں نے تمہاری چائے پی لی ہے، ہارون نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پھر سے معصومانہ انداز میں کہا۔ ارے وہ کیوں تمہیں گالیاں نکالے گی، اتنا چھوٹا دل نہیں ہے میری بچی کا، ادھر آؤ اور کافی لو بچے، ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، دادی نے اسے اپنے ایک طرف بٹھاتے ہوئے پیار سے کہا۔ ذلے، دادی کہہ رہی ہیں کہ کافی پی لو، اگر تم نے نہ پی تو میں ہرٹ ہوں گا، شاید تم نے غصے کی وجہ سے نہیں پی، ہارون نے سنجیدگی سے کہا، جس کے چہرے پہ 12 بج چکے تھے۔ پی لو بیٹا، ذوالفقار صاحب نے چائے پیتے ہوئے بیٹی سے کہا، جو ستواں ناک سکیڑے بہت بے بسی سے کافی کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے چاہتے ہوئے بھی کافی کا گھونٹ لیا تھا، جس سے اس نے چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ کافی میں وافر مقدار میں سرخ لال مرچیں جو ملائی تھیں میڈم نے، لیکن ہارون کو بیوقوف بنانا آسان نہیں تھا، وہ ایک نمبر کا ہوشیار تھا، تو بھلا کیسے نہ ذلے کی حرکت کو سمجھ پاتا۔ کیا ہوا ذلے، کافی اچھی نہیں بنی، نہایت معصومیت سے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب نے، جس پر وہ بنا کچھ کہے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ پیچھے وہ تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے چائے کے سپ لینے لگا۔ اٹھو، ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا، ازمار نے ارد گرد دیکھتے ہوئے عجلت سے اس سے کہا۔ زری نے بے بسی سے اپنی پنڈلی کو دیکھا جہاں پر شاید چوٹ آئی تھی۔ اٹھو، ہمیں یہاں ٹھہرنا زیادہ دیر تک صحیح نہیں ہے، اس روڈ پر بہت سی قتل و چوری کی وارداتیں ہو چکی ہیں اور میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ کسی سے لڑ سکوں، ازمار نے اپنے مخصوص روڈ لہجے میں کہا، جس پر وہ ڈرتی ہوئی کھڑی ہوئی، لیکن وہ چل نہیں سکتی تھی، یہ اس کی کنڈیشن بتا رہی تھی۔ چلو، ازمار کہتا لنگڑا کر آگے چلا بڑھ، لیکن وہ اسے اپنی جگہ جمے دیکھ کر غصے سے پلٹا۔ تم اونچا سنتی ہو، ایک تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا، اوپر سے نخرے دکھا رہی ہو، حد ہے، ازمار نے کافی غصے سے کہا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، زری نے ہچکی سے روتے ہوئے اپنی بات کمپلیٹ کی تھی۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا جب 2 گاڑیاں زن سے ان کے پاس آ کر رکی تھیں، جس میں سے اسلحہ لیے بہت سے بھاری جسامت کے آدمی نکلے تھے۔ وہ 5 لوگ تھے اور حلیے سے وہ کوئی پٹھان لگ رہے تھے۔ ازمار نے پریشانی سے زری کو دیکھا، جس کے ڈر کے مارے اس کا بازو دبوچا ہوا تھا۔ کون ہو تم، اور رات کے اس وقت یہاں ہمارے علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے لمبی جسامت والے انسان نے کافی روب سے پوچھا۔ ہمارا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے خان صاحب، ازمار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے بھی اس روڈ پر اس انسان کو 2-3 بار دیکھ چکا تھا۔ تمہارے ساتھ لڑکی ہے، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے بابا، یہاں پر بہت بری وارداتیں ہو چکی ہیں، جن میں زیادتی اور گواہ بھی شامل ہیں۔ اس آدمی کو اپنی مونچھیں مروڑتے ہوئے انہیں باور کرایا تھا۔ ہم بس نکل ہی رہے تھے، چلو ذروا، وہ کہہ کر ان کی طرف پلٹا، جو اسے کندھوں کو دونوں طرف سے دبوچے لرزتی کر رہی تھی۔ اسے ایک تو بہت درد ہو رہا تھا پنڈلی سے، اوپر سے ان آدمیوں سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ تم لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہو، بیٹھو گاڑی میں، یہاں سے تم لوگوں کو کوئی کنوینس نہیں ملے گی، اسی آدمی نے کہا جس کا نام لالا تھا۔ وہ دونوں جو ابھی چلے ہی تھے کہ اس کی آواز ساکت ہوئی، ازمار کی چھٹی حس نے اسے خطرے کی الارم دے رہے تھے۔ نہیں، ہم چلے جاتے ہیں، میں نے اپنے دوست کو فون کر دیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا، ازمار سنجیدگی سے کہتا ہوا زری کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا، جب انہیں رکنا پڑا کیونکہ وہ بندوقوں کا رخ دونوں کی طرف کر چکے تھے۔ خادم، انہیں گاڑی میں بٹھاؤ، ایک تو پرائی لڑکی کے ساتھ اس وقت عیاشیاں کرتے ہوئے پکڑے گئے ہو، اوپر سے روب بھی دکھاتے ہو، تم جانتے نہیں ہو لالا کی دہشت کو، آرام سے گاڑی میں بیٹھو ورنہ گولیاں کھا کر بیٹھو گے بابا، لالا نے دونوں کو گھور کر کہا اور مغرور چال چلتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ ازمار کا دل تو کر رہا تھا سر پھاڑ دے اس گھٹیا انسان کا جو بلا وجہ ان کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے صرف ضبط کرتا زری کا ہاتھ پکڑتا گاڑی میں بیٹھا۔ دونوں گاڑیاں تیز رفتاری سے آگے بڑھیں۔ یہ لوگ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ زری نے اسے کان کے پاس ہونٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، تم پریشان مت ہو، دیکھ لوں گا میں ان سالوں کو، ازمار نے غصے سے کہا۔ وہ پریشان تھا تو صرف ذروا کی وجہ سے، اپنی اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ '
میں چاہتی ہوں اب ہارون اور زلیخا کی رخصتی کر دی جائے، آخر کو 2 سال ہو گئے ہیں نکاح کو۔ دادی نے تینوں بیٹوں کی بات شروع کی۔ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا اماں، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ کریں۔ احمد صاحب نے اماں کو دیکھتے ہوئے احترام سے کہا۔ خوش رہو میرے بچوں، اماں نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ زینی اور ازمار کی بھی بات پکی کر دی جائے، پھر نکاح کر دیں۔ دادی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ان سے رائے لی۔ اماں کیا وہ مان جائے گا؟ عدیل صاحب نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے کیوں نہیں مانے گا، یہ بات تو اسے ماننا ہی پڑے گی، دادی نے اٹل لہجے میں کہہ کر سب کے اعتراض بند کر دیے۔ دروازے پہ کھڑی زینی نے چہرے پر یہ بات مسکراہٹ کے پھول کھلا گئی تھی۔ وہ شرماتے ہوئے بھاگ گئی تھی اپنے کمرے میں۔ وہ جانتی تھی دادی کی بات کو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، ازمار بھی نہیں۔ کون ہو تم لوگ اور ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ ازمار نے ان سب کو گھور کر پوچھا جو ان دونوں کو سرخ اینٹوں والی چھوٹی سی حویلی میں لے آیا تھا۔ یہاں ایک آدمی بڑی سی کرسی پر بیٹھا تھا جو ان کا سردار لگتا تھا۔ زری ان کے کندھے میں منہ دیے کھڑی تھی۔ کیا لگتی ہے یہ تیری؟ ایک آدمی نے ماچس کی تیلی سے دانت صاف کرتے ہوئے بے تاثر لہجے میں اس سے پوچھا۔ کیوں بتاؤں کون ہو تم؟ جو تو ہاں، ازمار نے تیش سے کہا۔ اوئے منہ بند رکھ اپنا، جو پوچھا جائے اس کا جواب دو ورنہ یہی قبر بنا دیں گے تیری، لالا نے غصے سے اس کا گلا دبوچتے ہوئے کہا۔ ازمار کو زخمی سمجھ کر کمزور مت سمجھو، ازمار کسی سے نہیں ڈرتا، تم جیسے لوگوں سے تو بالکل بھی نہیں جو بندوقوں کے سر پر شیر بنے کھڑے ہیں، ازمار اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ زری نے چونک کر اسے دیکھا جس کے خوبصورت نقوش غصے سے تنے ہوئے تھے۔ وہ ہر روپ میں انتہا کا پیارا لگتا تھا، ابھی بھی انہیں گھورتا وہ کہیں سے بھی کمزور نہیں لگ رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ تم جیسے ہو لیکن جا سکتے ہو، لیکن اکیلی لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ جو لڑکی ہمارے قبضے میں آ جائے پھر وہ یہاں سے کسی صورت نہیں جا سکتی، سردار نے کمینگی سے کہا، جس پر ازمار کے نقوش سے اتنا غصہ چھلکا تھا کہ دور کھڑے سردار بھی چونک گیا تھا اس چھوٹے سے لڑکے کو دیکھ کر۔ ضرور نے نفرت سے سردار کو دیکھ کر ازمار کو دیکھا جو چونک گئی تھی، جس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری بیوی پسند آ گئی ہے اور مجھے وہ چاہیے ایک رات کے لیے، تو ازمار کی سرد بات پر سب ساکت ہوئے تھے اپنی جگہ سے، جس کی آنکھوں میں سرد پن اتر آیا تھا۔ تیری یہ ہمت، لالا نے پسٹل کا ٹریگر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ زری کی چیخ نکل گئی تھی گولی کی آواز پر۔